سيدنا يونس عليه السلام وما فيها من المواعظ والعبر، سورة الصافات، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: قد تقدمت قصة يونس عليه الصلاة والسلام في سورة الأنبياء، وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أمه، وفي رواية إلى أبيه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سورۃ الانبیاء میں گزر چکا ہے۔ صحیحین کی حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم نے جس کو تخریج فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متى سے زیادہ بہتر ہوں۔ اب اس کی بات یاد رکھیں، سمجھیں کہ یہ بات متفق علیہ ہے کہ اللہ نے منصوص ہے کہ بعض رسولوں کو بعض پہ زیادہ فضیلت دی ہے۔ جیسے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ ہم نے بعض کو بعض پہ افضلیت اور فضیلت بخشی۔ منہم من کلم اللہ، بعض کو ہم نے شرف کلام سے نوازا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ کلیم اللہ ہیں۔ تو ہر پیغمبر کو دوسرے سے افضلیت ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون سے افضل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی ہیں، ہارون علیہ السلام صرف نبی ہیں، رسول نہیں ہیں، بلکہ تابع ہیں کتاب تورات کے۔ تو اسی طرح یہ بات ائمہ مجتہدین، محدثین، فقہاء، علماء، اولیاء کہ تمام انبیاء میں سے افضل جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے جو رسول ہیں وہ افضل ہیں، کیونکہ وہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی۔ اور ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 313،
پھر ان تمام اللہ کے رسولوں میں سے 5 رسول جو ہیں وہ اولو العزم من الرسل، ان کی شان ان سب سے زیادہ، اور پھر سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ شان جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے حضور کو جو شان بخشی ہے وہ کسی پیغمبر کو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو، ہر نبی کو اپنی قوم کے پاس بھیجا، لیکن بعثت الی الناس کافۃ، اور اللہ نے مجھے ساری مخلوق کے لیے نبی بنایا۔ اسی طرح ہر پیغمبر انسانوں کے لیے نبی بنے ہیں، لیکن حضور کی شان یہ ہے، فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، کہ اللہ نے مجھے انسانوں میں بھی اور جنوں کے لیے بھی نبی بنایا۔ اس لیے اللہ کے قرآن میں سورۃ الجن ہے، اسی طرح قرآن میں یا معشر الجن والانس کا خطاب ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، ساری سورۃ الرحمن میں دونوں کو خطاب ہے، اور ہر آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا نُكَذِّبُ بِنِعَمِ رَبِّنَا۔ تو یہ صفت جو ہے یہ بھی صرف حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے کہ آپ جیسے انسانوں کے لیے نبی ہیں، آپ یعنی جنات کے لیے بھی نبی ہیں۔ جیسے انسانوں میں آپ کے صحابہ ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی آپ کے صحابہ ہیں۔ جو جنات حضور کے ہاتھ پہ اسلام لائے وہ صحابی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احلت لی المغانم، اللہ نے مجھے شان بخشی ہے کہ اموال غنیمت جو ہیں وہ میری امت کے مجاہدین کے لیے حلال ہیں، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مال غنیمت کو اونچی جگہ رکھ دو، آگ آ گئی جلا گئی، جل گیا منع اللہ نے قبول فرما لیا، اور اگر پڑا رہا تو اس کا منع یہ ہے کہ وہ قبول نہیں ہوا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے کہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے گئے۔ اسی طرح پہلے انبیاء علیہم السلام کے امتوں کو نماز ہر حال میں مسجد میں ادا کرنی تھی، مسجد کے باہر نماز ادا ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن حضور نے فرمایا یہ بھی میری شان ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا اور پاک بنا دیا کہ پانی نہ ملے تیمم کر کے بھی نماز پڑھ لیں۔ تو یہ خصائص ہے میرے نبی محمد مصطفیٰ۔ اسی طرح ہر نبی کے بعد نبی ہے، ہر پیغمبر کے بعد پیغمبر ہے، لیکن میرے آقا خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ، کہ اللہ نے آپ کے بعد نبوت اب کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی رسول نہیں ہوگا، کوئی کتاب نہیں اترے گی۔ تو یہ ساری شان جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں جب سارے انبیاء اور رسول چپ کھڑے ہوں گے، بولنے کی جرت نہیں ہوگی، تو اس وقت بھی بولنے والا حضرت محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور سب سے افضل ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن لواء الحمد جو ہے، حمد کا پرچم جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ فرمایا ابراہیم ابی، حضرت ابراہیم میرے ابا ہیں لیکن میرے پرچم کے نیچے ہوں گے، آدم علیہ السلام میرے ابا ہیں لیکن میرے پرچم کے نیچے ہوں گے، لہذا اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن یہاں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یونس سے بہتر نہ کہو، اور حدیث بھی صحیح ہے ان کی ہے، آپ نے فرمایا کہ ما ينبغي لعبد ان يقول انا خیر من یونس بن متى كما قال، فرمایا مجھے حضرت یونس سے بہتر نہ کہو۔ تو اب اس کے بارے میں یاد رکھیں، علماء نے دو جواب دیے ہیں۔
ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ اس وقت آپ نے فرمایا جب آپ کو اپنی افضلیت کے بارے میں پتہ نہیں تھا، جب اللہ پاک نے آپ پر یہ بات واضح کر دی کہ آپ کی امت تمام امتوں سے بہتر ہے اور آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور اللہ نے واضح فرما دیا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ نے فرمایا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ پاک قیامت میں حضور کی گواہی تمام انبیاء کے اوپر ہوگی۔ تو یہ جب مانا یہ تھا کہ پہلے آپ کو اطلاع نہیں تھی، جب فضیلت کی اطلاع مل گئی تو واضح ہو گیا کہ حضور سب سے افضل ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، جواب اس کا یہ ہے کہ شان والا کبھی اپنے آپ کو نہیں کہتا کہ میں سب سے اونچا ہوں۔ یہی تو دلیل شان ہے کہ حضور فرماتے ہیں مجھے حضرت یونس سے نہ بڑھایا کرو، انبیاء سے نہ بڑھایا کرو، میری شان میں غلو نہ کیا کرو، میری شان میں حد سے نہ گزرا کرو۔ یہی تو شان والے کی شان ہے کہ آپ افضل ہیں، کہ جو شان والا ہوتا ہے وہ تواضع اختیار کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے اور دوسرے کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے۔ اب مفسر فرماتے ہیں یونس ابن متہ، بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی نسبت جو ہے والدہ کی طرف ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کی نسبت ماں کی طرف ہے، لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہ شرف صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہے کہ انہ نسب الی امہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ یونس ابن متہ کی نسبت جو ہے اپنے باپ کی طرف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ یاد رکھیں ابقا آبکن عبدن آبکن، وہ غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جائے اس کو کہتے ہیں آبکن۔ اب حضرت یونس نے بھی چونکہ اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اس لیے فرمایا گیا اذ ابق الی الفلک المشحون۔ فلک مانا کشتی، مشحون مانا بھری ہوئی کشتی، آدمی بھی ہے، سامان بھی ہے، ہر چیز سے بھری ہے۔ حضرت یونس بھی بھاگ کے اسی طرف گئے تاکہ کشتی میں سوار ہو کے دریا کے دوسرے کنارے پہ چلے جائیں۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما هو المقر المملوء بالامطیاء، حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ وہ کشتی اذ ابق الى الفلک المشحون، مشحون کا کیا معنی ہے؟ یعنی بھری ہوئی کشتی۔ فساہم فکان من المدحضین المغلوبین، قرا ڈالا گیا تو آپ قرے میں مغلوب ہو گئے، یعنی قرا آپ کے نام ہی نکل آیا، قرا غالب آ گیا۔ فصاحب وكان من المدحضين المغلوبين وذلك أن السفينة تلعبت بها الأمواج من كل جانب وأشرفوا على الغرق فساهموا ولا منطق عليه القرى يلقي في البحر لتخف بهم السفينة فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام 3 مرات وهم يظنون به يلقى من بينهم فَتَجَرَّدَ مِنْ ثِيَابِهِ لِيَلْقَى نَفْسَهُ وَهُمْ يَعْبُونَ عَلَيْهِ ذَلِكَ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب کشتی کو امواج نے، دریا کی موجوں نے گھیر لیا، کشتی امواج میں پھنس گئی، ڈوبنے کا خطرہ ہو گیا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اتر جائے، ایک آدمی اپنی قربانی دے تاکہ باقی کشتی جو ہے وزن کم ہو جائے گا تو بچ جائے گی۔ اب کون جان دی فصاحبون نے قرآن اندازی کی علی من تک علیہ القرآن، تو کہ جس کے نام پہ قرآن نکلے وہ قربانی دے۔ خدا کی شان ہے کہ 3 دفعہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں دفعہ حضرت یونس کا نام نکلا، لیکن کشتی والے نہیں چاہتے تھے کہ حضرت یونس دریا میں جائیں، کیوں پتہ نہیں پھر بچ پائیں گے نہیں بچ پائیں گے۔
دوسرے کنارے پہ پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے. تو کشتی والے چاہتے تھے کہ آپ بچ جائیں، آپ نہ جائیں. اب اس کے بعد جب آپ نے تیاری کر لی اور اپنے کپڑے مبارک اتارے تک یلقا نفسہ، اپنے آپ کو دریا میں ڈالیں، وہم یابون علیہ ذالک، لیکن کشتی والے بار بار کہیں کہ حضرت آپ اپنے آپ کو نہ ڈالیں. فأمر اللہ تعالی حوتا من البحر الأخضر ان يشق البحار وان يلتقم يونس علیہ السلام فلا يشم له لحما ولا يكسر له عظما فجاء ذلك الحوت والقى يونس علیہ السلام نفسه فالتقمه الحوت ذهب به فطاف به البحار كلها. اب حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو دریا میں ڈالنے کے لیے تیار کیا، اللہ پاک نے ایک خاص مچھلی کو حکم دیا جو بحر الاخضر میں تھی کہ فوراً دریاؤں میں گزر کے پہنچو اس مقام پہ. وَأَن يَلْتَقِمَ يُونُسَ، اور یونس علیہ السلام کو اپنے منہ میں لے لو، لینے کے بعد نکل لو، لیکن خبردار آپ کے کسی چمڑے کو، گوشت کو بھی نقصان نہ ہو، کسی ہڈی کو بھی نقصان نہ ہو. اب فرماتے ہیں کہ وہ مچھلی آ گئی. وَأَلْقَى يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامَ نَفْسَهُ، حضرت یونس نے اپنے آپ کو دریا میں ڈالا. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، آپ کو مچھلی نے نگل لیا. وَذَهَبَ بِهِ فَطَافَ بِهِ الْبِحَارَ كُلِّهَا، مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے کے تمام دریاؤں کی سیر بھی کرا دی. فَلَمَّا اسْتَقَرَّ يُونُسُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ وَأَطْرَافَهُ فَإِذَا هُوَ حَيٌّ فَقَامَ وَصَلَّى فِي بَطْنِ الْحُوتِ. اب جب کافی وقت گزر گیا، حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ مجھے موت آ گئی مچھلی کے پیٹ میں، لیکن ہاتھ کو حرکت دی تو حرکت دے سکتے ہیں، گردن اٹھائی تو اٹھا سکتے ہیں، پاؤں کو حرکت دی تو دے سکتے ہیں. تسلی ہو گئی کہ موت نہیں آئی، میں زندہ ہوں. اب آپ نے بطن الحوت کے اندر جو ہے نماز پڑھی. یہ شان ہے پیغمبر کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے تب بھی اللہ کا ذکر ہے. وَقَانَ مِن جُمْلَةِ دُعَائِهِ يَا رَبِّ اتَّخَذْتُ لَكَ مَسْجِدًا فِي مَوْضِعٍ لَمْ يَبْلُغْهُ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ. اب بعض علماء فرماتی ہیں کہ آپ نے اور جہاں جتنی اور دعائیں مانگی اس میں یہ بھی کہا کہ میرا مولا یہ تیرا بندہ آج تجھے اس جگہ سجدہ کر رہا ہے جہاں کسی نے سجدہ نہیں کیا ہے. کوئی بندہ بھی مچھلی کے پیٹ میں جا کے سجدہ ریز نہیں ہوا. میں یہاں بھی تیرے آگے سجدہ ریز ہوں، سجدہ کر رہا ہوں. وَاخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ مَا لَبِثَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ فَقِيلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ قَتَادَةُ. اب اس سے اختلاف ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنا رہے. بعض علماء کہتے ہیں 3 دن، وقیل 7، بعض کہتے ہیں 7 دن. قالہ جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر صادق کا قول ہے کہ 7 دن ہیں. وقیل 40 یوما، بعض کہتے ہیں 40 دن. وقال مجاہد الشعبی التقمہ ضحا ولفظہ عشیۃ. اور اس کے بعد حضرت مجاہد حضرت شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ صبح کے وقت میں آپ مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے جب ضحیٰ کا وقت تھا، اور شام کو مچھلی نے پیٹ سے نکال دیا. واللہ تعالی عالم بمقدار ذلک، اللہ جانتے ہیں کہ حقیقتاً کتنی وقت تھا. وفی شعر امیہ بن ابی السلط وانت بفضل منک نجیت یونسا وقد بات فی اضعاف الحوت لیالیا، کہ مولا تیری ذات ہے جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں نجات دی. اور حضرت یونس نے کتنی راتیں جو ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر گزاری. لیکن یاد رکھو کہ یہ ساری روایات جو ہیں نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں، کہ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے، 7 دن رہے، 40 دن رہے، کیسے نماز پڑھی، کیسے کھڑے. یہ ساری روایات جو ہیں کتب متقدمہ سے ہیں. لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں. اللہ کے قرآن نے صرف اتنا بتایا ہے کہ ہم نے حکم دیا، مچھلی نے پیٹ میں نگل. اور حضرت یونس علیہ السلام نے اس حال میں بھی ہمیں پکارا، ہم سے دعا کی. مقصد دکھانا یہ ہے کہ امتحان انبیاء پہ بھی آ جاتے ہیں.
مقصد سمجھانا یہ ہے کہ حضرت یونس نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تو امتحان آ گیا۔ مقصد دکھلانے کا یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ زندہ رکھنا چاہے مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رکھ لے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی دکھلانا چاہتے ہیں کہ لوگوں حضور کی امت کو مسئلہ سمجھ آئے کہ یونس علیہ السلام اتنے بڑے قید خانے میں، اتنے بڑے امتحان میں، اتنے بڑے بلا میں جب مبتلا ہوئے تو کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ تو سمجھ آیا کہ ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارنا جو ہے وہ شرک ہے۔ اس لیے یہ واقعات ہمیں سنائے گئے ہیں۔ باقی مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے، 40 دن رہے، 7 دن رہے، 1 دن رہے، اللہ کے قرآن نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا اور نہ کسی صحیح حدیث مبارک میں واقع آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قِيلَ لَوْلَا مَا تَقَدَّمَ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الرَّخَاءِ۔ اب علماء فرماتی ہیں کہ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، تسبیح کہنے والے، لیکن یاد رکھو تسبیح بمانے نماز بھی آتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، یعنی آپ جب دنیا میں تھے، جب راحت میں تھے، آرام میں تھے، اللہ کو یاد کرنے والے تھے، اس لیے اس دکھ میں بھی اللہ نے مدد فرما دی۔ اس لیے حکم ہے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ اور جب آدمی صحت میں یاد کرتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک بندہ روزانہ 2 نفل پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، اشراق پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، تسبیحات کہتا تھا، بیمار ہو گیا بیچارہ۔ اب وہ غریب نہ تو کھڑے ہونے کے قابل ہے، نہ تہجد کی مشقت برداشت کر سکتا ہے، اب محتاج ہے، بیمار ہے، معذور ہے، تو اللہ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ میرے فرشتے یہ میرا بندہ معذور ہو گیا، جو عمل صحت میں کرتا تھا لکھتے رہو۔ اب یہ نہیں کر سکتا ہے، چاہتا تو ہے نہ کرنا، نیت تو اس کی ہے کہ کرے لیکن ہمت نہیں، تو لہذا اس لیے ہر حال میں آدمی اللہ کا ذکر کرے۔ اور سب سے افضل بات یاد رکھیں، کیونکہ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں یہ بڑے فتنوں کا دور ہے، بڑے بڑے فتنے پیدا ہو گئے، بڑے بڑے جھوٹے لوگ اور جھوٹے دائی پیدا ہو گئے، بڑی بڑی بدعات ایجاد ہوئیں کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اب نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک تو اللہ کے فرائض نہ چھوڑا کریں۔ ایک بات یاد رکھ لو، مثلا 5 نمازیں فرض ہیں، ہر حال میں پڑھیں، نفل نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، اشراق نہیں پڑھ سکتے کوئی بات، تہجد میں نہیں اٹھے کوئی بات نہیں، فرض ہر حال میں ادا کریں، سفر ہے، حضر ہے، گھر ہے، جماعت ہے، اکیلا ہے، جنگل ہے، پانی نہیں ہے، تیمم کر کے ہر حال میں فرض ادا کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ عرب لوگ جو ہیں ان کی زندگیاں کیسے کامیاب ہوئیں، حالانکہ یہ غریب تو اس غربت کے دور سے گزرے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان پر تو وہ دور آیا ہے کہ بھوک کی وجہ سے ان کو آسمان دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ ان پر ایک غربت کا یہ عالم گزرا ہے کہ یہ پرانے چمڑے جو تھے نا راستے میں پڑے ہوتے تھے، ان کو اٹھا کے لاتے تھے، دھو کے
دیگچی میں ڈال کے ابال کے وہ پانی پی لیتا تھا۔ ان پر تو ایسا دور بھی گزرا ہے کہ اونٹ کی کوہان کو یعنی چیرا دے کے اس کے اندر سے جو کوئی نکلے، پانی نکلے، خون نکلے، پی لیتے۔ ان پر ایسے دور بھی گزرے ہیں، حتیٰ کہ مومنین پہ، کافروں کو چھوڑے صحابہ پہ بھی ایسے دور گزرے ہیں کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارا گزارا کیا تھا کہ 2 کھجور کے دانے اور پانی۔ اسی طرح ایک دفعہ سفر میں، جہاد کے سفر میں، صحابہ کو روزانہ 1 کھجور ملتی تھی۔ پھر وہ 1 کھجور بھی کم ہو گئی تو اب 1 کھجور 2 صحابہ کو ملتی تھی۔ تو کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا بھئی یار 1 کھجور سے کیا ہوتا ہے پتا، 1 کھجور یا آدھی کھجور؟ انہوں نے کہا جب وہ ختم ہو گئی نا پھر ہمیں پتہ لگتا تھا کہ کھجور کی کیا قیمت ہے۔ ابھی تو ہر بلا ہے نا ہمارے پاس، اس لیے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہے نا۔ ہمارے ناشتے جو ہیں وہ انواع و اقسام سے ہیں، پھر ہمارے لنچ الگ ہیں، ڈنر الگ ہیں، برنچ ہمارے الگ ہیں، بیڈ ٹی ہماری الگ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے اپنے اوپر عذاب مسلط کر رکھے۔ حضور سرکے کے اندر روٹی بھگو کے کھا لیتے اور فرماتے نعم الادام والخل، یار کتنا اچھا سالن ہے سرکہ۔ کبھی کبھی گوشت آتا تھا تو کھا لیا۔ حتیٰ کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما شبع آل محمد، حضور کے گھرانے والوں نے تو پیٹ بھر کے کھجور بھی نہیں کھائی جب تک خیبر فتح نہیں ہوا۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے کیسا انقلاب آیا، دینی انقلاب، عقیدے کا انقلاب، عمل کا انقلاب، اور پھر ایسا انقلاب آیا کہ اللہ نے آج پوری دنیا میں سب سے اگر امیر ترین لوگ ہیں تو وہ یہ لوگ ہیں۔ ہر بڑی طاقت ان کی محتاج ہے الحمدللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی نہ مانے، لیکن ورنہ اللہ نے سب کو ان کا محتاج بنا دیا، دین میں بھی دنیا میں بھی۔ کروڑوں عمرے والوں کا، کروڑوں حجاج کا استقبال کرنے کا شرف اللہ نے ان کو دیا۔ حرمین الشریفین کی توسیع، تزئین، آرائش، تکمیل کی خدمت کا موقع اللہ نے ان کو دیا۔ مسجد نبی محمد مصطفیٰ کو بنانے، سنوارنے، سجانے کا موقع اللہ نے ان کو دیا۔ جتنے مساجد ہیں اس مملکت میں ان کو بنانے کا سہرا اللہ نے ان کو دیا۔ پھر پورے عالم میں، دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جہاں اس حکومت نے الحمدللہ مسجد نہیں بنائی۔ ہر جگہ اللہ اکبر کی اذانیں گونجتی ہیں، یہ شرف اللہ نے ان کو دیا۔ پہاڑوں کو توڑو تو سونا اللہ نے ان کو دیا، زمین کو کھودو تو بلیک گولڈ اللہ نے ان کو دیا۔ آخر وجہ کیا ہے ان کی کامیابی کی؟ یاد رکھو وجہ یہ ہے، ایک عقیدہ ان کا پکا ہے۔ عقیدے میں ڈھل مل یقین نہیں ہے کہ حجر اسود کا بوسہ بھی دے دیا، قبر کا بوسہ بھی دے دیا۔ ان کا عقیدہ ڈھل مل یقین نہیں ہے کہ کعبے کا طواف بھی کر لیا، مزاروں کا طواف بھی کر لیا۔ ان کا عقیدہ ڈھل مل یقین نہیں ہے کہ ملتزم بھی یا رب البیت العتیق اور قبر پہ یاد آتا یا غوث یا شیخ عبد القادر جیلانی بھی پکار لیا۔ نہیں، یہ سیدھی کھری قوم ہے۔ نہیں مانا تو ابو جہل بن گئے، مانا تو صدیق بن گئے۔ یہ درمیان میں آدھا تیتر آدھا بٹیرا نہیں ہے کہ میلاد بھی منا لیا، رج بھی بنا لی، توحید میں تقریر بھی کر لی۔ یوم حسین آئے تب بھی موجود ہے ماشاءاللہ،
محرم کا جلوس نکلے حاضر ہیں، محمد مدنی کے میلاد کا جلوس نکلے تب بھی حاضر ہیں، کسی لیڈر کا جلوس نکلے تب بھی حاضر ہیں، حضور کے نام پہ بھی مر جائیں گے، اپنے لیڈر کے لیے بھی مر جائیں گے، جی فلاں دیکھو ماشاءاللہ جان دے دی، کس لیے بھی اللہ کے دین پہ قربان ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ عقیدہ، کہ اللہ کو یہ صحیح معنوں میں مانتے ہیں، وحدہ لا شریک لہ، اللہ کی ذات پہ صفات پہ ان کا صحیح ایمان ہے، اس میں کوئی نہ لچک ہے نہ کمزوری ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ یہ فرائض اللہ کے پابند ہیں۔ دیکھیں گے آپ سنت نہیں پڑھیں گے، نفل نہیں پڑھیں گے، لیکن فرض ضرور پڑھیں گے۔ حج زندگی میں فرض ہے، ایک دفعہ ضرور کریں گے۔ ہماری طرح یہ نہیں ہے کہ حج ہر سال کریں گے لیکن سگریٹ بھی نہیں چھوڑیں گے، داڑھی مڈانا بھی نہیں چھوڑیں گے۔ حج پہ ہر سال آ جاتے ہیں اور جی اللہ نے بلایا ہے ماشاءاللہ۔ ہاں جی، ابو جہل جو مکے میں رہا اس کو کس نے بلایا تھا؟ یہ کچھ نہیں ہوتا مکے میں آ جانے سے، حج کرنے سے۔ اصل بات ہے عقیدہ اور ایمان، وہ درست ہو جائے تو مکے مدینے کی ایک گھڑی تیری ساری زندگی سے بہتر ہے۔ اور اگر عقیدے میں شرک ہے، لاکھ دفعہ اور لاکھ طواف کرو، دھیلے کا بھی فائدہ نہیں۔ لاکھ حج پڑھو، لاکھ عمرے کرو، جیسے آئے تھے بدھو اسی طرح گھر کو گئے، شیو کر کے آئے تھے شیو کر کے گئے ہیں، جھوٹ بول کے آئے تھے جھوٹ بول کے جا رہے ہیں، سمگلنگ کرتے تھے من جانے کے بعد بھی کرتے ہیں، سود کھاتے تھے جانے کے بعد بھی کھاتے ہیں۔ اس عمر حج کا پھر کوئی فائدہ نہیں، اس سے بہتر ہے گھر بیٹھے رہو یا اپنے اندر تبدیلی لاؤ، ورنہ پھر خدا کے گھر کو تو گواہ نہ بناؤ اپنے گناہوں کا۔ ان میں یہ بات ہے کہ ایک عقیدے کی صحت ہے فرائض اللہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ ان کو پیسہ دے، زکوٰۃ 1 لاکھ نکلنی ہو تو یہ 1.5 لاکھ تو نکالیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ 99,000 نکال لیں۔ میرا ایک اپنا دوست ہے، تعلق والے ہیں، ان کا ایک بحری جہاز پورا سمجھے بحری جہاز بھرا ہوا مال کا نقصان ہو گیا، انشورنس بھی نہیں کرائی، اس نے کہا حرام ہے۔ میں نے بطور ہمدردی میں نے کہا مجھے بڑا افسوس ہے، آپ کا بڑا نقصان ہوا۔ انہوں نے کہا مکی صاحب نقصان جو ہوا ہے نا اس کی کوئی وجہ ہے، ورنہ الحمدللہ میرا نقصان کبھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی ہر کام میں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے، تم کوئی اور آدمی ہوگے تمہارا۔ انہوں نے کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ میں نے اپنے ہر کاروبار میں تیسرا حصہ جو ہے وہ اللہ میاں کا رکھا ہوا ہے، کہ اگر مجھے 3 ریال نفع ہوگا 1 ریال اللہ کے نام پہ خیرات کروں گا، 3 لاکھ ہوگا 1 لاکھ کروں گا، تو جب اللہ کا حصہ میں نے رکھا ہوا ہے تو مجھے گھاٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ گھاٹا پھر میں نے کہا کیوں ہو گیا؟ یہ تو کروڑوں میں گھاٹا تھا نا، کوئی لاکھوں میں بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو ہم نے اپنا بھائیوال بنایا تھا، معلوم ہوتا ہے اس کا پیسہ کوئی حرام کا تھا، کوئی چکر تھا، ورنہ کیوں گھاٹا ہے؟ چینی تھی اس کے جہاز پہ لدی ہوئی، آگ لگ گئی چینی میں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جناب جس مل سے انہوں نے چینی خریدی تھی، جس ملک سے، 2 مہینے کے بعد انہوں نے خود ان کو لیٹر لکھا کہ ہم نے تحقیق کی ہے اس چینی میں آگ لگی ہے فلاں کیمیکل کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ ہمارے مل کی غلطی ہے، لہذا سارا نقصان ہم دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیمیکل ہم نے زیادہ غلطی سے ڈالا نا، آپ نے تو نہیں ڈالا تھا، وہ کیمیکل ہیٹ اپ ہو گیا، آگ لگ گئی۔
تو اس لیے آپ کا جتنا نقصان ہوا ہے نا، خرید سے لے کر پہنچنے تک آنا جانا سب ہمارے ذمہ ہے، اللہ نے دے دیا۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ آج اگر آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اب اللہ والے لوگ تو رہ نہیں گئے، جن کے صحبت میں جانے سے بندے تبدیل ہو جاتے تھے، وہ تو انکا ہو گئے۔ اگر کوئی ہے تو کوئی چھپا ہوا ہوگا، وہ پھر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، بس وہ اللہ کے نام پہ چھپ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا دیکھتے ہو تم رب اشعث اغبر، کے بعد آدمی ایسے ہی کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے، اگر کسی سے بات کرے کوئی بات نہ کرے، کسی کو رشتہ مانگے کوئی رشتہ نہ دے۔ حضور نے فرمایا اس کا اللہ کے ہاں ایسا مقام ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ، اگر اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے، اللہ کہتا ہے میرے بندے کو سچا کرو۔ لیکن اب ایسے لوگوں کو کون پہچانے گا؟ یہ جو ہے نا دنیا میں ٹی وی پہ اور ادھر اور ادھر شیخ ہیں اور پیر ہیں اور مرشد ہیں اور نجومی ہیں اور علم العادات کے ماہر ہیں، استخارے منٹ والے استخارے کرنے والے ہیں اور گردن جھکا کے تمہیں حالات بتانے والے ہیں، یہ تو خود بیچارے بھٹکے ہوئے ہیں، تمہاری کیا ہدایت کریں گے؟ باقی ہوتا ہے لفظ یا دلائل، وہ آپ کسی اچھے جوگی کے بعد بیٹھ جائیں تمہیں 2 منٹ میں پاگل کر دیں۔ آپ کسی اچھے نجومی کے پاس بیٹھ جائیں جو اچھا منجم ہو، آپ کا جناب سارا اگلا پچھلا چٹھا کھول کے تمہارے سامنے رکھ دے۔ مودودی صاحب جیسا آدمی، اتنا پڑھا لکھا اتنا بڑا اسکالر آدمی، انہوں نے پتہ نہیں کسی دوستی میں آ کے کسی کو ہاتھ دکھا بیٹھے غریب، کہتے دوست آ جاتے ہیں نا یار، پکڑ لیتے ہیں، دکھاؤ جی کا، چاہے نہ بھی چاہتے ہوں، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ حضرت نے خود کیا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ان لوگوں کو ہاتھ دکھانا تو ایسے ہی جیسے اپنے آپ کو اریاں کر کے کسی کے آگے پیش کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا اسی لیے اللہ نے حرام کیا، اسی لیے یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ ان کو تو چھوڑیں، ان سے ہدایت کیا ملے گی؟ وہ جو خود بھٹکے ہوئے تمہیں کہاں لے جائیں گے؟ یعنی حضور پاک نے جو دعائے استخارہ سکھلائی ہے، اس کے لیے بھی شریعت میں حکم ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے 3 دفعہ دعا مانگو، اگر معلوم نہ ہو پھر دوسری رات، پھر تیسری رات، چوتھی رات، 5ویں رات، 6ٹھی رات، 7ویں رات، 7 راتوں تک استخارہ کرتے رہو، پھر اللہ پہ چھوڑ دو، جو اللہ کو منظور ہے وہی ہو جائے گا۔ یہ منٹ والا استخارہ تو کسی نبی نے نہیں کیا، ان کو کیسے آ گیا ہے کہ ٹیلی فون پہ اچھا ہولڈ پہ رہیں جی، ہاں تمہارے گھر میں جادو ہے، اب مجھے بلاؤ جادو نکالنے کے لیے۔ پہلے جادو والے نے لوٹا، اب پیر صاحب لوٹیں گے۔ یہ تو کاروبار ہے، یہ تو چکر ہے، یہ تو فراڈ ہے، یہ کوئی نہ دین ہے نہ علم ہے نہ تقویٰ ہے نہ پرہیزگاری ہے۔ اچھا اپنی داڑھی نہیں ہے، سر ننگا ہے، سیرت النبی پہ جناب ڈانس کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، ہاتھ ہلاتا ہے، یہ سیرت رسول اللہ ہے؟ اسی طرح حضور تقریر فرماتے تھے، سر سے کپڑا اتار دیتے تھے، داڑھی چھوٹی تھی اتنی سی۔ خدا کے بندے، جو اپنے 4.5 فٹ کے بدن کو ٹھیک نہیں کر سکا وہ تمہیں کیا ٹھیک کرے گا؟ جن کے اپنے ڈریس جو ہیں روزانہ ڈیزائنر بناتے ہیں کہ آج یہ کرتا میچ کرے گا اور آج اس تقریر میں اس لائٹ کے ہمارے پس منظر میں جو لائٹنگ ہوگی، جو رنگ ہوگا، اس کے مطابق مجھے کون سا لباس پہن کے آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے پاس تو دوسرا جوڑا ہی نہیں تھا۔ صحابہ نے کہا حضور جوڑا بنا دیں، فرمایا کیوں بناتے ہو؟ اسرافیل نے تو سور پہ منہ رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کب قیامت قائم ہو جائے، کپڑوں کے لیے کیا کریں گے؟ حضور پاک نے کبھی پراٹھا شریف نہیں کھایا ہے، یہ جو تم کھاتے ہو نا 7 منزلے پراٹھے، جن کے آسمان کے بھی 7 طبقات، تیرے پراٹھے کے بھی 7 طبقات ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔
اور بعض پراٹھے تو جی قیمے والا ہے، یہ مولی والا ہے، یہ کچوری والا ہے، یہ پتہ نہیں بلی والا ہے، پتہ نہیں کچے والا ہے. یہ جو بلائیں ہیں میرے نبی نے تو کبھی نہیں کھائی، تم کیسے عاشق رسول ہو؟ یہ 3 منزلہ گلاس لسی کے اندر باقاعدہ کھوئے کے پیڑے ڈال کے تو نبی نے کبھی نہیں پیے. اللہ، حضور نے تو ایک دفعہ ٹھنڈا پانی پیا اور کھجوریں کھائیں اور فرمایا عمر اس کا بھی قیامت میں حساب ہوگا. کھجوریں ہیں، کھجوریں ہیں اور صحابی ٹھنڈا پانی لائے، حضور نوش فرما رہے. اللہ فرمایا ذل بارد وباء بارد، ٹھنڈا سایہ ہے، ٹھنڈا پانی ہے، کھجوریں ہیں، عمر قیامت میں حساب ہو. کہ تم نے یہ طاقت جو میں نے تمہیں خوراک سے دی کہاں استعمال کی؟ تو اس لیے میرا عزیز، میری بات اگر مان لو تمہاری مرضی، نہ مانو تمہاری مرضی، لیکن آج کل اصلاح کا کوئی ذریعہ مجھے کم از کم نظر نہیں آتا ہے. یا تو میں جاہل ہوں، میری آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، میں دیکھ نہیں سکتا، میں بزرگوں کو نہیں پہچان سکتا، ورنہ ہم نے تو جناب یہ ہے کہ جس کے بھی قریب ہوئے ہیں نا اندر اندھیرے دیکھے. نور ایمان کے اجالے میں اندھیرے دیکھے. مولوی پادری پنڈتوں کے حسین روپوں میں ظالم و جابر و صفاق لٹیرے دیکھے. یا رب تیری دنیا کو بہت غور سے دیکھا گیا. ظاہراً شکلیں ہیں، اندر کچھ اور ہے. ورنہ ایمان سے کہیں پیر ہو یا عالم ہو، اس کے دروازے پہ کوئی کار والا آ جائے فوراً دروازے کھل جاتے ہیں، ملاقات کا ٹائم بھی مل جاتا ہے، حضرت کھانا بھی ساتھ بٹھا کے کھلاتے ہیں. اور غریب آئے کہتے ہیں اس کو کہو یار بیٹھ جائے مسجد، جب حضرت نماز پہ آئیں گے وہاں ملے گا، کیا سر پہ چڑھا رہا ہے، بٹھاؤ نا اس کو باہر. یہ پیر کی شان ہوتی ہے، یہ عالم کی شان ہوتی ہے. حضرت شاہ جی کے پاس مفتی زین العابدین کسی فیصل آباد کے مل والے کو لے گئے کہ حضرت یہ ہمارے مل والے ہیں. السلام علیکم. شاہ جی نے کہا وعلیکم السلام. بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد شاہ جی نے ادھر بیٹھ کے طالبوں سے گپ شپ لگانی شروع کر دی. تو مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت یہ ہمارے بڑے مہربان ہیں اور بڑے اچھے کام کرنے والے ہیں، مل والے ہیں، آپ ان کو بھی تھوڑا سا ٹائم دے دیں. فرمایا مفتی صاحب کبھی کوئی دل والا ملے تو لے آنا، مل والے لے جاؤ، مجھے کیا کام مل والوں سے، مجھے کیا کام ہے تمہارے مل والوں سے. سینکڑوں آدمیوں نے پیسے پیش کیے کہ حضرت حج کر لیں. فرمایا اللہ قادر ہے، مجھے نہیں دے سکتا، اور مجھے اللہ نے غریب بنایا، میرے اوپر حج فرض ہے ہی نہیں. میری تو ایک وقت کی روٹی ہے، دوسرے وقت کی ہے ہی نہیں. آدھی زندگی میری جیل میں، آدھی میری ریل میں کٹ گئی، میں کیسے حج کروں؟ انہوں نے کہا حضرت ہم پہ. انہوں نے کہا تمہیں دے سکتا ہے پیسے اللہ، مجھے نہیں دے سکتا. اس کی حکمت ہے، اس نے نہیں دی ہے، بس نہیں دی ہے، ٹھیک ہے. وہ ہمیں نہیں آنے دیتا اپنے دروازے پہ، ورنہ تمہیں دینے پہ قادر ہے تو ہمیں بھی تو دینے پہ قادر ہے نا. یہ مقام تھا، خودداری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تھی. تو اب میرا بھائی اصلاح چاہتے ہو، عقیدہ ٹھیک کر لو، فرائض اللہ کی پابندی کر لو، والدین کی فرما برداری، اور جتنا ٹائم ملے قرآن پڑھو یا درود پڑھو. بس اگر کچھ بننا چاہتے ہو اب یہی راستہ باقی، اور کوئی راستہ باقی. ہوں گے اللہ والے، میں منکر نہیں ہوں، الحمدللہ بڑے اولیاء اللہ ہوں گے، میں بدقسمت ہوں مجھے نہیں ملے. لیکن قرآن تو سب کو ملتا ہے نا. اسی لیے آپ دیکھیں گے نا عرب آئیں گے، ظہر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اذان ہوگی، 2 رکعت پڑھیں گے، فوراً قرآن اٹھا لیں گے. چلو بھی کچھ نہیں تو 2 آیتیں پڑھ لوں گا، 4 آیتیں پڑھ لوں گا، آدھا پارا پڑھ، آدھا صفحہ پڑھ لوں، تکبیر ہوگی قرآن رکھیں گے، اللہ اکبر، نماز دیں.
اب اگر اصلاح ڈھونڈتے ہو تو پھر اللہ کے کلام میں ڈھونڈو اور اتباع محمد مصطفیٰ میں ڈھونڈو، وظائف کے چکر میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ درود پڑھو اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ اگر اصلاح چاہتے ہو تو اس کے علاوہ اب مجھے تو کم از کم نظر نہیں آتی، ایک طالب العلم کی حیثیت میں نے بڑی ٹکریں ماری ہیں، بہت ڈھونڈا ہے، بہت دیکھا ہے، اور جو تھے اس وقت ہمیں عقل نہیں تھا، جب ہمیں عقل آیا محروم ہو گئے۔ اللہ کی مرضی ہے۔ اب اگر چاہتے ہو بس یہی اپنے گھر عقیدہ ٹھیک کر لو، مشکل کیا ہے؟ اللہ کی توحید، اس کے سوا کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں، بس ختم ہو گئی بات۔ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اس کے سوا کسی کو پکارنا نہیں، اس سے سوا کسی سے مانگنا نہیں۔ موٹی بات ہے، کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ اللہ کے سوا کسی کا سجدہ نہیں، اللہ کے سوا کسی کی نظر نیاد منت منوتی نہیں، حضور کی غلامی، حضور کی اتباع، حضور کی اطاعت، اور اس کے بعد نماز فرض ہیں ادا کرو، زکوٰۃ اللہ پیسے دے ادا کرو، زندگی میں اگر پیسہ ہے حج ادا کرو، والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرو، فوت ہو گئے ان کے لیے کوئی صدقات جاریہ کی کوشش کرو، اور جتنا ٹائم ملے، دن ہے رات ہے، آدھا گھنٹہ 10 منٹ قرآن کی تلاوت کرو، وظیفے کے طور پہ یا درود پڑھو یا استغفار پڑھو، بس۔ نہ کسی پیر کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ فقیر کی، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ استغفار کا حکم بھی قرآن نے دیا ہے، اور درود پڑھنے کا حکم بھی قرآن نے دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد۔ استغفار کا حکم بھی یہی اللہ نے قرآن میں دیا ہے کہ میرے جو بندے ہیں وہ بالاسحار ہم یستغفرون، وہ صبح اٹھ کے بیٹھتے ہیں، سحر کے وقت میں میرے آگے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے، آپ کی دعاؤں سے شاید میرا بھی کام بن جائے۔ حضور کے لیے اگر ہم قربانی کریں جائز ہے، کوئی منع نہیں، صدقہ ہے مالیہ، جس کے لیے چاہیں کریں۔ قبرستان میں جا کے قرآن خوانی کرنا بالکل حکم نہیں، وہاں حکم یہ ہے کہ جب گزرو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم۔ بس یہ پڑھ کے چلے جائیں، ویسے گھر میں قرآن پڑھو، ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو ثواب پہنچائیں گے۔ قبر پہ بھی تم نے نہیں پہنچانا، ثواب تو اللہ نے پہنچانا ہے، تو وہاں پہنچا سکتا ہے، گھر سے بھی پہنچا سکتا ہے۔ میرا ایک دوست کہتا ہے کہ مصر میں اذان سے پہلے لوگ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو مصر میں تو ہر چیز ہے میرا بھائی، مصر میں اور کیا نہیں ہے؟ احرام میں مصر بھی ہیں، وہاں کیبرے ڈانس بھی ہوتے ہیں، نائٹ کلب بھی ہیں، پھر کیا کریں گے آپ؟ ہم نے کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے، مصر والوں کا پڑھا ہے، یہ عقل کرو۔ اگر حضور نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھائے ہیں، بلال نے پڑھے ہیں، ابھی محذورہ نے پڑھے ہیں تو ہم حاضر ہیں، نہیں پڑھے ہیں تو پھر بدعت۔ کوئی آدمی بھی حالت حیض میں عورت کے ساتھ جمع کرنے کو حلال نہیں کہتا، آپ کو کسی نے غلط کہا۔ یہ تو قرآن ہے، اس میں کسی مقلد یا غیر مقلد کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن۔ جب نص موجود ہو تو وہاں کیا جھگڑا ہے؟ قرآن ہے، اس میں کوئی مسئلہ۔ ائمہ کے اقوال وہاں ہوتے ہیں جہاں مسئلہ منصوص نہ ہو، نص نہ ملے، قرآن نہ ملے، حدیث نہ ملے، ایک نیا مسئلہ پیش آ گیا، اب علماء مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، آپ کو کسی نے غلط کہا ہے۔ حنابلہ کے نزدیک بھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، بعض علماء اہل حدیث کے نزدیک
ایک مجلس میں ایک ہی دفعہ 3 کہے تو 1 ہوتی ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سب 3 کی 3 ہوتی ہے۔ اگر طواف کے دوران میں قرآن دیکھ کے پڑھتا رہے جائز ہے، لیکن رش ہے، لوگوں کو ٹکریں لگیں گی، آپ بھی رکاوٹ بنیں گے، یاد ہے پڑھتے رہو، ورنہ تو جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے، اس کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، وہ نہ چل سکے، ویل چیئر پہ کرا دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ مجھے دعا کرتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، آپ خود اچھے ہیں، شیشہ صاف ہو نا، دوسرے کا رخ بھی صاف نظر آتا ہے، شیشہ گندا ہو بڑا خوبصورت آدمی دیکھے تو بلا نظر آئے گا، کیونکہ تم اچھے ہو اس لیے مجھے اچھا سمجھتے ہو، نہ میں کہاں اچھا ہوں۔ ہم نے مدینہ منورہ سے احرام نہیں باندھا، اب عمرہ قضا کریں فوراً یا پھر آپ کو دم بھی دینی پڑے گی فوراً، کیونکہ مدینہ منورہ میقات ہے اور آپ عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور آپ کا کوئی کام نہیں، نہ بزنس ہے، نہ تجارت ہے، نہ نوکری ہے، کوئی اور کام ہو تو گنجائش ہے، لیکن آپ کا تو اور کام ہے ہی نہیں۔ کہتے جی کہ اگر ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد اس طرح پھروا دیا، 1 ہفتے کے بعد دوبارہ عمرہ کیا تو پھر کینچی سے بال کاٹے، کتنے بال تھے جو تم نے کینچی سے کاٹے تھے؟ یار کچھ لحاظ تو کرو نا حضرت، آپ اس طرح بھی پھروائیں اور 1 بکری دم بھی ادا کریں۔ کینچی تب جب بال کٹنے کے قابل ہو، پہلے اس طرح پھر ہفتے میں کتنے نکلیں گے؟ تم نے کینچی پھیر لی تھی وہاں۔ اب فوراً اس طرح پھروائیں اور 1 بکری دم بھی ادا کریں۔ ملتزم کہتے ہیں حجر اسود کے کنارے سے لے کر جہاں اللہ کے کعبے کی دیوار کی چوکٹ ہے، یہ جو درمیان میں ٹکڑا ہے یہی ملتزم ہے۔ اگر کوئی آدمی صفا مروہ دوڑتے ہوئے وضو نہ ہو جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ میں نے ایک پلاٹ خریدا ہے، نیت یہ ہے کہ جب کوئی پارٹی ملے گی میں اس کو بیچ دوں گا تو بالکل زکوٰۃ دینی ہوگی، ہر سال زکوٰۃ دیں گے اور اسی سال کی قیمت پر۔ مثلاً آپ نے خریدا تھا 2 لاکھ میں، اب 4 لاکھ کا ہو گیا تو 4 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے۔ دم حدود حرم کے اندر ذبح ہوگا، باہر نہیں۔ فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور محل اس کا حرم ہے۔ اگر کوئی نفلی نماز قرآن دیکھ کے پڑھے کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ بینک والوں سے گاڑی لیز پہ لینا جائز ہے، اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بینک ہمیں 10 لاکھ روپے دیتا ہے کہ جا کے گاڑی خریدو، اور گاڑی بھی اپنے رہن قبضے میں رکھ لیتا ہے، ایک کاغذات یعنی اس کے۔ اب ہم ہر سال اس کی قسط دیتے ہیں، ہر مہینے 6 مہینے 2 مہینے کے بعد، یہ حرام ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ گاڑی بینک خود خرید لیتا ہے، اب گاڑی بینک کی ملک ہو گئی ہے، اس نے خریدی ہے 10 لاکھ میں، آپ کو بیچی ہے 12 لاکھ میں قسطوں میں، وہ جائز ہے۔ پہلے بینک کے پاس گاڑی تو ہو نا، وہ تو کہتے ہیں پیسے جو تم خریدو، تو اس کے قبضے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو تمہیں کیسے بیچ دی؟ جیسے میں یہاں بیٹھے کہوں کہ جی ہوا میں جو چڑیاں اڑ رہی ہیں میں آپ کو 1 لاکھ میں بیچتا ہوں، دیکھو بات ہے۔ کہتے ہیں جی کہ دیور سے پردہ کرنا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ دیور موت ہے عورت کے لیے، اس سے تو ہر حال میں پردہ کریں۔
بہرحال عصر کی نماز کے بعد احناف کے نزدیک کوئی نفل نہ پڑھے جب تک کہ مغرب کی اذان نہ ہو جائے. باقی ائمہ فرماتے ہیں استثناء والی طواف کیا تو پڑھ لے, یا تحیت المسجد ہے تو پڑھ لے, ورنہ وہ بھی کہتے ہیں کہ بغیر ضرورت والی نہ پڑھے. وتر نماز میں 2 رکعتوں کے بعد ہر آدمی بیٹھتا ہے, اللہ کے بندے. یہاں کے حضرات بھی بیٹھتے ہیں, وہ 2 پہ سلام پھیر کے 1 رکعت پہ کھڑے ہوتے. ہم سلام نہیں پھیرتے اور تیسری پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی جھگڑا تو ہے نہیں, دونوں حدیثیں موجود ہیں. جو چیز حدیث میں ہے جھگڑا کس بات کا؟ جہنم والے کا جسم مدینے سے لے کر مکے تک بڑا ہوگا, یہ تو کوئی حدیث نہیں ہے. وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اللہ جہنم سے بچائے. بس دعا کرو اللہ جہنم سے بچائے. بیٹا باپ کی جگہ عمرہ کرے, بالکل کر سکتا ہے. اگر خانہ کعبہ میں امام کے آگے کوئی مقتدی کھڑا ہو جائے اس کی نماز نہیں ہوگی. آدمی کو میں نے قربانی کے پیسے دیے تھے حج میں نے بال کٹوا دیے, اس نے قربانی بعد میں کی, کوئی حرج نہیں, جو گزر گیا اللہ قبول فرمائے بس. اگر عورت حالت احرام میں چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے جائز ہے, لیکن غیر محرم لوگ آگے ہوں تو پھر ڈال لے. اگر ایک آدمی 7واں چکر بھول گیا, 6 چکر کی 1 چکر پورا کر لو بس, کوئی مسئلہ نہیں. اگر عمرے کا طواف تھا تو 1 دفعہ طواف دوہرا دو بس, کوئی جرمانہ نہیں. میں 45 کلومیٹر پہ جا کے کام کرتا ہوں. بہرحال یہ ہے کہ آج کل کے اعتبار سے تقریباً 78 کلو پہ جا کے مسافر بنتا ہے آدمی. آپ مسافر نہیں ہیں. جے رانا سے عمرہ, حضور پاک نے عمرہ جے رانا سے کیا ہے. اگر عورت نے احرام کے بعد کپڑا ڈال لیا چہرے پہ کوئی حرج نہیں. اللہ کے بندے, اگر غیر مرد سامنے ہوں تو پردہ کرنا ہوگا. 1,24,000 یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ 1,24,000 نبی آئے ہیں. یہ بھی روایات ہیں صاحب کا, کوئی اعتبار نہیں ہے ان کا. جو قومیں کسی نہ کسی نبی کی امت ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے. جب ہمارے نبی کو نہ مانے تو کافر ہیں. سفر میں 2 نمازیں ظہر اور عصر, مغرب اور عشاء جمع کرتے ہیں, بالکل جائز ہے, کوئی منع نہیں. فرق اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظہر کو آخر وقت میں پڑھے اور عصر کو اول وقت میں پڑھے. یعنی دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں بھی ہوں گی, اکٹھی بھی ہو گئی. کہ آپ نے 3:30 بجے ظہر ختم کی, 10 منٹ کے بعد عصر کی اذان ہو گئی. باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لے. اگر بائیں کندھے سے, بائیں تو نہیں ہوتا, دائیں کندھے سے کپڑا نہیں ہٹایا کوئی بات نہیں. اگر احرام کی حالت میں خوشبو والی تسبیح کو ہاتھ لگایا کچھ بھی نہیں ہوتا. کس سے علاج کروایا جائے وظیفہ زوجیت کا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آیا میرا بھائی, مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا لکھا ہے. آپ کے پاس علاج ہے کیا ہے, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا. اگر عمرے کے طواف میں 4 چکروں کے بعد اذان ہو گئی, میں نے سنتیں پڑھی اور باقی بعد میں نماز کے بعد پورا کیا, کوئی حرج نہیں, بالکل ٹھیک ہے. طواف کے چکروں میں جنازہ آ جائے, پڑھیں مرضی, اگر پڑھیں تو جہاں ختم کریں وہیں سے پھر طواف شروع کر دیں.